खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और अपने लोगों के साथ भलाई के काम करता है। आमीन। मेरे साथ निकालिए नाहूम नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी सिर्फ 7वीं आयत खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। नाहूम नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी सिर्फ 7वीं आयत। खुदाम के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। आमीन। 3 बातें इस आयत के अंदर नबी ने बताई हैं। खुदा क्या है? भला है, और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, और वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। नाहूम नबी ने जब ये किताब लिखी तो शाह असूर जो है, असूरियों की सल्तनत मुकम्मल तौर पर दुनिया के ऊपर कब्जा जमा चुकी थी और किसी हद तक उन्होंने तमाम दुनिया को फतह कर लिया था। दुनिया के तमाम बड़े मुल्क उनके तसल्लुत में आ चुके थे, और इसराइल के 10 कबीले भी उन्होंने असीर बना लिए थे, उन पर उनका कब्जा था। और यहूदा के कबीले से, जहां पर नाहूम था, वहां से खिराज लिया जा रहा था, भत्ता जिसे कहते हैं आप, और उन्होंने टैक्स, भारी टैक्स आयद कर दिए थे उन कौमों पर जो अभी उनके तसर्रुफ में नहीं थी, उनके तसल्लुत में नहीं आई थी, लेकिन उनका रोब और दबदबा उन पर छाया हुआ था। तो उन्होंने एग्रीमेंट किए और भारी टैक्स उन पर लागू कर दिए कि अगर आपने ये टैक्स अदा ना किए तो हम आप पर हमला कर देंगे और आपको अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेंगे और आपको गुलाम बना लेंगे। और ऐसी हालत में खुदा अपने लोगों के लिए कलाम करता है अपने नबी के वसीले से। और आप जानते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है, खुदा ने 3 बातें अपने लोगों के सामने रखी हैं कि मैं भला हूं, मैं मुसीबत के दिन तुम्हारी पनाहगाह हूं, और मैं उन लोगों को जानता हूं जो मुझ पर तवक्कल करते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिन लोगों के पास ये 3 मुकाशफात हैं कि खुदा मुसीबत में मेरे साथ है, खुदा भला है और खुदा मुझे जानता है, उस शख्स की जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं है। उस शख्स की जिंदगी मुकम्मल तौर पर एक फर्क और मुनफरिद जिंदगी है। खुदा ने अपनी भलाई को हम पर जाहिर किया है, और अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो अजल से लेकर अब तक हमें खुदा की भलाई नजर आती है। ये खुदा की भलाई ही थी कि खुदा ने इस कायनात को बनाया। ये खुदा की भलाई ही थी कि खुदा ने आदम को तख्लीक किया। मैंने और आपने इस कायनात को बनाने में कुछ भी नहीं किया, हमारा कोई भी हिस्सा बखरा इसमें नहीं है। ये सब कुछ खुदा की क्रिएशन है, हम खुद खुदा की क्रिएशन है। हमने खुदा को कुछ नहीं दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा ने कहा, क्या किसी ने मुझे कुछ दिया है जो मैं उसे अदा करूं या उसे वापस करूं, उसे रिटर्न करूं? हमने तो खुदा को कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये सब खुदा की भलाई है, ये सब खुदा की करम नवाजी है, ये सब खुदा की मेहरबानी है। और जब खुदा अपनी मेहरबानी हम पर करता है और जिस शख्स पर यह भेद खुल जाता है कि खुदा भला है और उसने मेरे साथ भलाई की है, वो शख्स चर्च आने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स कलाम पढ़ने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स दुआ करने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स हम्द करने से बाज नहीं रह सकता, वो शख्स तालियां बजाने से बाज नहीं रह सकता, वो खुदा की सताइश किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में यह भेद खुल गया है कि खुदा वफादार है, खुदा भलाई से भरा हुआ है, और खुदा ने मेरी जिंदगी में जितने भी काम किए हैं वो सब उसकी भलाई को जाहिर करते हैं। आमीन। बनी इस्राएल कौम ने क्या दिया था? खुदा कुछ दिया था? कुछ भी नहीं। लेकिन आप तारीख उठाकर देखें बनी इस्राएल की कि खुदा ने उनकी कौम के अंदर कैसे बड़े अजीब काम किए हैं, और आज भी वो काम जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं या उनका बयान करते हैं तो हम सब ईमान से भर जाते हैं। वजह यह है कि खुदा ने अपनी भलाई को अपनी कौम के साथ जाहिर किया। वो शख्स जो ये जान गया है कि खुदावंद ने मेरे साथ भलाई की है, मैं तो इस लायक ना था, मैं तो इस काबिल ना था। जब हम खुदा की भलाई को देखना शुरू करते हैं तो हमारा जाती फख्र खत्म हो जाता है, हम दूसरों को कमतर देखना छोड़ देते हैं, हमारी अपनी जिंदगी से फख्र निकल जाता है, क्योंकि हमें समझ आती है कि जो टैलेंट मेरे पास है, जो इख्तियार मेरे पास है, जो दौलत मेरे पास है, जो जहानत मेरे पास है, जो खूबसूरती मेरे पास है, जो रोब और दबदबा और मर्तबा मेरे पास है, वो मेरा नहीं है, ये खुदा का अता किया हुआ है। हालेलुया। और खुदा की भलाई का भेद जिस कदर हम समझना शुरू कर देते हैं, हम उतने ही ज्यादा हम्बल, हलीम और आजिज होते जाते हैं। तो खुदा ने कहा, मैं भला हूं, मेरे लोगों को बता। नाहूम ने नबूवत करनी शुरू की, उसने लोगों को बताना शुरू किया खुदावंद भला है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप मज़ामीर को पढ़ें तो वहां पर जितने भी ज़बूर नवीस हैं उन सब ने खुदा की भलाई के कामों का बयान किया है। दाऊद अपने ज़बूरों में बारहा इस बात का इकरार करता है कि मैं उन तमाम कामों को याद करूंगा जो खुदा ने मेरे साथ किए। और बनी इस्राएल कौम ने बारहा खुदा के उन कामों को याद किया, और जब कभी बनी इस्राएल कौम भटक गई तब भी उन्हें खुदा के उन कामों को याद कराया गया कि याद करो
خدا نے تمہارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے. اگر خدا بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو کیا خدا اس بیابان میں تمہیں روٹی نہیں کھلا سکتا؟ کیا خدا اس بیابان میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا؟ اور خدا نے بارہا ایسا ثابت کیا. میری اور آپ کی زندگی میں بھی خدا کی بھلائی کے نقوش جا بجا ملتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی خدا کی بھلائی کے اندر چھپی ہوئی ہے. اگر خدا اپنی بھلائی کو ہماری زندگی سے ہٹا لے تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ خدا کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کھڑے ہیں. خدا نے آپ کو بہترین چرچ دیا ہے، یہ خدا کی بھلائی ہے. خدا نے آپ کو بہترین خادمین دیے ہیں، یہ خدا کی بھلائی ہے. یہاں پر اچھے ساز بجانے والے ہیں. بہت بڑے بڑے چرچز میں ہم گئے ہیں، وہاں پر ساز موجود ہیں لیکن ساز بجانے والے نہیں ہیں. تو کیا یہ خدا کی بھلائی نہیں کہ آپ یہاں پر سارے لطف اٹھا رہے ہیں؟ ہم دیہاتوں میں، گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پر خادم ہی کوئی نہیں ہے جو انہیں کلام سنا سکے، جس سے وہ کلام سن سکیں. وہاں پر پرستش کرنے کے لیے ان کے پاس ساز نہیں ہے. وہ لوگ جمع تو ہوتے ہیں لیکن کیا کریں؟ جیسا تیسا ان میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے، جو بھی اس کے دل میں بات آتی ہے وہ انہیں بتا دیتا ہے. لیکن جن پر خدا کی کرم نوازی ہوئی، جن پر خدا نے کرم کیا، جن پر خدا نے اپنے کرم کی نظر کی، آج وہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم خدا کی بھلائی سے غافل ہیں. میں اور آپ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے عوضی بنے، میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ دے، میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا خون بہائے، تاکہ ہم خدا کے حضور بیعت کھڑے ہو سکیں. کیا یہ خدا کی بھلائی نہیں؟ میں نے اور آپ نے تو خدا کا گناہ کیا تھا. ہماری زندگی کے اندر تو گناہ بھرا ہوا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح بیچ میں آتا ہے اور اس دراڑ کو، اس خلیج کو جو خدا کے درمیان اور بنی نوع انسان کے درمیان تھی، اس کو دور کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اور اپنا کفارہ لے کر باپ کے پاس حاضر ہوتا ہے. یہ خدا کی بھلائی ہے، یہ خدا کے منصوبے ہیں. خدا ماضی میں بھی آپ کے ساتھ تھا، خدا حال میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اور خدا مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. یہ خدا کا پلان ہے، ماسٹر پلان ہے خدا کا، کہ خدا اپنی بھلائی کو اپنے لوگوں سے کبھی جدا نہ کرے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر خدا بھلا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کو آسان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی میری زندگی میں کرتا ہے وہ سب ٹھیک ہے اور میری بھلائی کے لیے. کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ عام طور پر ہمیں ایسا لگتا تو نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں تو سارے ہی منصوبے خدا کے الٹ چل رہے ہیں. میری تو جاب بھی، میں کتنی جگہ پہ اپلائی کیا ہے، اس جاب سے میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اس باس سے میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اس محلے سے میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اس علاقے سے میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. اتنا گندا نالا ہے یہاں پہ، وہ اسمیل ہی اسمیل ہے ہر طرف. کب جان چھوٹے گی؟ کب میں کسی پوش علاقے میں جاؤں گا؟ کب میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے میں یہاں سے جاؤں؟ لیکن خدا نے یہاں پر مجھے اور آپ کو رکھا ہے. یہ خدا کی بھلائی ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو ایک مخصوص جاب کے اندر رکھا ہے، یہ اس کی بھلائی ہے. خدا مجھے اور آپ کو ایک خاص جگہ پر رکھے ہوئے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنی بھلائی کے ذریعے ہمیں وہ باتیں سکھانا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کے اندر وہ سمجھ، حکمت اور دانائی بھرنا چاہتا ہے جو خود اس کے اندر ہے. آمین. میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک باپ ہوں، میری ایک خواہش ہے کہ میرے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، میرے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں وہ کم از کم میرے بیٹے کے اندر تو چلی جائیں. اور کسی کے اندر نہ چلو جائیں، کوئی اس کو دوسرا قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ کم از کم میرا بیٹا تو مجھ سے لے لے. تو یہی خواہش خدا باپ بھی آپ کے لیے رکھتا ہے. جتنی اس کی ڈیوائن پرسنالٹی کے اندر خوبصورتی اور خصوصیات موجود ہیں وہ آپ کے اور میرے اندر نظر آئیں، مسیح ہم میں سے نظر آئے. یہ خدا کا پلان ہے، یہ خدا کی بھلائی. میں یہ سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر، میں بارہا یہ بات کرتا ہوں، مجھے بڑی پسند ہے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی اچھا اس کو پلاٹ مل جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں پلاٹ نہ کہیں لے لے. کسی کو جاب مل جائے، وہ کہتا کہیں میرا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں جاب پہ نہ لگ جائے، میں اسے نہیں لگواؤں گا کیونکہ وہ خرابی پیدا کرے گا، وہ میری ہی جڑیں کاٹ دے گا. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری پلاننگ ہے. لیکن حیران کن بات ہے، خدا ایسا نہیں سوچتا. خدا اس سے الٹ سوچتا ہے. جو کچھ خدا کا ہے خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. بھئی کس بات سے ہم میراث ہو گئے؟ ہم نے ایسی کون سی اچھائی دکھائی ہے خدا کو جس سے خدا ہمیں مسیح کا ہم میراث بنا دے؟ بل گیٹس کا ہم میراث نہیں، یا کسی اور امیر آدمی کا خدا ہمیں ہم میراث نہیں بنا رہا. دنیا جہان کے خالق اور مالک کے ہم میراث ہیں، اس خدا کے کلمے سے جس سے دنیا تخلیق ہوئی. مجھے اور آپ کو یہ اختیار بخشا گیا ہے. مجھ پر اور آپ پر خدا نے اپنی بھلائی کا، آپ سمجھ لیں، خزانہ کھول دیا ہے، اس کا منہ کھول دیا ہے. جب مسیح ہمیں مل گیا تو باقی چیزیں پیچھے کیا اہمیت رکھتی؟ اسے اپنا بیٹا ہی دیکھ نہیں کیا تو باقی چیزیں ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یہ خدا کی بھلائی ہے. اور میرے عزیزو، جتنا زیادہ ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ خدا کی بھلائی کے تھے. میں نے ایک بھی سبزی نہیں بنائی، ساری سبزیاں خدا نے مجھے بنا کے دی، ہر سیزن میں مجھے ملتی. میں نے ایک بھی پھل نہیں تخلیق کیا، خدا نے سارے پھل مجھے دیے ہیں. ہر سیزن کے اندر خدا ٹیسٹ کو چینج کرتا ہے. یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی. ہر سیزن کے اندر ٹیسٹ چینج ہوتا ہے. میں پھل کھا سکتا ہوں، میں سبزیاں کھا سکتا ہوں،
डाले हैं, इनमें से कुछ चीज मैंने तख्लीक नहीं की, सब कुछ खुदा ने बनाया और मैं खुदा की भलाई से लुत्फानंदोज हो रहा हूं। हम सब खुदा की भलाई से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जिस शख्स को यह समझ आ जाती है कि खुदा भला है और उसने अपने खास प्लान के तहत मुझे मुसीबत के अंदर जाने दिया है ताकि मैं कुछ सीख सकूं, तो वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, वो खुदा की हम्द करता है। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। ये ज़बूर 119 के अंदर खूबसूरत बातें हैं। ज़बूर 119 आप पढ़ें, इसके अंदर खुदा की भलाई की बेशुमार बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। मुसीबत के दिन पनाहगाह है, खुदा भला भी है और मुसीबत में अपने लोगों के साथ भी रहता है। ये दूसरा मुकाशवा है जो एक ईमानदार को हासिल करना चाहिए कि मेरा खुदा मुसीबत में मुझे छोड़ेगा नहीं बल्कि मेरे साथ रहेगा। आज बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरी इस मुश्किल में कोई भी मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं, इस मुश्किल में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। इस तंगदस्ती के दौर में, इस तंगदस्ती के वक्त में ना मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ खड़ा है, ना मेरी कलीसिया मेरा साथ दे रही है और ना ही खुदा कोई जवाब दे रहा मेरी दुआओं का। लेकिन उन तमाम मुसीबतों के अंदर खुदा साथ साथ ही। जॉर्ज मुलर एक खूबसूरत बात बताता है, उसने कहा कि हमें जरूरत पड़ गई कुछ पैसों की, तो बच्चों की तादाद, जो यतीम बच्चे थे उनकी तादाद हजारों में जा चुकी थी। अब 4-5 बच्चों का खाना तो चलो आप किसी से मांग के भी ले आएंगे, हजारों बच्चों का खाना कौन देगा? किसी की जरूरत है इतनी? कोई अमीर आदमी भी सोचेगा एक दफा के 6-7 हजार बच्चे उसके पास थे जो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर पल रहे थे और उनका जो खर्चा था एक ही हेड ऑफिस से जाता था। अगर मैं किसी के घर जाऊं, दरवाजा खटखटाऊं कि सर मेरे 9000 बच्चे हैं, उनको सुबह का नाश्ता तो जरा प्रोवाइड कर, वो शख्स कहेगा भाई तेरा दिमाग खराब है। 200 बंदों की बारात भुगताने के लिए दिमाग खराब हो जाता लोगों का। 9000 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। और उसने आकर खबर दी कि सर कुछ भी नहीं है खाने के लिए। उसने दुआ करनी शुरू की। उन्होंने कहा सर पैसे शॉर्ट हो रहे हैं। दुआ करता रहा। लेकिन जिस दिन पैसे चाहिए थे सुबह तक पैसे मौजूद नहीं थे। तो उसका जो स्टाफ था वो आके कहने लगे कि सर अब तो मेरा ख्याल है किसी को तो फोन करें। उसने कहा मैंने फोन कर दिया जिससे करना था, मैंने जिससे राब्ता करना था मैं कर चुका हूं, अब उसने काम करना है। हर बार वो करता है। देखिए ये है ईमान। अगर खुदा, मैं ये कहता हूं अगर खुदा 38 साल से मुझे खिला रहा है तो मेरे 39वें साल में मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? अगर 38 साल से वो मुझे रोटी खिला रहा है, मेरी जरूरतों को पूरी कर रहा है, तो मैं बेतकाब क्यों हूं कि खुदा बाकी जिंदगी में मुझे नहीं संभालेगा? मेरे पास 38 सालों का तजर्बा है कि 38 सालों में खुदा मेरे साथ रहा और आइंदा को भी साथ ही रहेगा। वो वफादार है, वो कल आज और अब तक यकसा। जॉर्ज मुलर ये जानता था। उसने कहा मैं एक मतलब फिर बात करता हूं। उसने दुआ की। उसने कहा खुदा मेरा ईमान है कि तूने पैसे मुहैया कर दिए, बस वो मिलने ही वाले। जब उसने आमीन कही तो दरवाजे पे दस्तक हुई। एक औरत आई, उसके हाथ में एक लिफाफा था, उसके अंदर पैसे थे और वो उसने कहा कि सर ये मैं जिस इलाके से आई हूं वहां पर एक लेडी है, उसने ये पैसे मुझे दिए थे कि मैं आपको दे दूं, लेकिन आई एम सॉरी मैं भूल गई थी। उसने कहा मैं इस गली को छोड़ के साथ वाली गली में 2 हफ्ते से रह रही हूं, लेकिन मैं आपको पैसे देने नहीं आई, मैं माजरत चाहती हूं। और आज जब मैं सुबह उठी तो अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक अमानत पड़ी है, मेरे पास तो पैसे पड़े हैं जो मैंने जॉर्ज मुलर को देने थे। और वो कहती है कि जैसे ही मुझे याद आया फौरन मैंने अपना बैग खोला, उसमें से ये लिफाफा निकाला और आपके पास आ। तो जॉर्ज मुलर ने अपने अमले को कहा कि लो जी जो जरूरियात है पूरी करो। तो वो कहता मैंने दुआ की कि खुदावंद अगर ये औरत 2 हफ्ते से यहाँ पर मौजूद थी तो तूने क्यों उसको पहले नहीं भेजा? खुदा ने कहा अगर पहले भेज देता तो तेरे साथ जो अमला है उसका ईमान कैसे बढ़ता? तो खुदा दुआओं का जवाब देता है, मुसीबत में साथ रहता है। वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किलात जरूर आती हैं, दूसरे लोगों की तरह उनकी जिंदगी में मसाइब रहते हैं और मसाइब के साथ ही वो चलते हैं। लेकिन उन तमाम मुश्किलात और मसाइब में खुदा उनके साथ होता है और खुदा अपना आप उनकी जिंदगी में जाहिर करता है। जब भी कभी आप मुश्किल के अंदर फंस जाएं, आपको नजर आए कि मेरी कमाई तो 10,000 है लेकिन मेरा खर्चा 15,000 है, ये 5,000 मैं कैसे पूरा करूंगा? मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ा सकूं। और भी तरह तरह की मुश्किलात हैं। ज्यादातर मुश्किलात जो आज लोग फेस करें फाइनेंस है। लोगों के पास दौलत की कमी है, रुपए पैसे की कमी है, उनकी अपनी जरूरत से भी कम पैसा उनके पास है और जरूरियात बढ़ती जा रही हैं। और उनमें से ज्यादातर जरूरियात ऐसी हैं जो हमने खुद बढ़ाई। एंड्रॉइड मोबाइल, 3,000 का भी मोबाइल आ रहा है, एंड्रॉइड है, उसके अंदर सब कुछ है। और एक बंदे की सैलरी 15,000 है, उसने मोबाइल 30,000 का ले लिया। ये क्या उसने किया? उसने गैर जरूरी अखराजात बढ़ाकर अब 30,000 का जो मोबाइल है उसकी एक्सेसरीज भी महंगी है, उसके और भी अखराजात है। जब उसने 30,000 का ले लिया तो उसकी बीवी कहेगी मैनू दे कम से कम 15 का ला दे, वो भी फिर पीछे ही चलेगी उसके 30 का नहीं तो 20 का उसको लेके देगा। फिर बच्चे पीछे खड़े हैं, कहेंगे पापा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੇ पिक्सल ਦਾ मेगा पिक्सल ਦਾ कैमरा ਤੇ मेरे को कुछ भी नहीं था, मैनू भी कुछ मेरे ते भी नजरे करम करो। और करते करते फैमिली भी, बच्चे भी और अखराजात पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं जी समझ नहीं आती, पूरी नहीं पड़ती। भाई पूरी कैसे पढ़े? चादर हमारी इतनी है, पैर हमारे यहां जा रहे हैं। ये दनाई और हिकमत नहीं है। बहुत सी मुसीबतें मैं ये कहता हूं हमने खुद पाली हैं और उन मुसीबतों का जिम्मेदार हमने खुदा को बनाया है।
ایسا ہرگز نہیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں. یا تو اپنا ٹرسٹ خدا پہ اتنا ڈیولپ کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک شخص تھا, وہ کسی جادوگر کے پاس چلا گیا اپنے کسی دوست کے ساتھ. تو جادوگر نے اسے بتایا کہ میرے پاس جو طاقتیں ہیں وہ بڑی, میرے پاس فلانی دیوی ہے, فلانی دیوی, اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں. اس نے کہا جی وہ خود دعا نہیں کرتا تھا. کہنے لگا جی یسو نال ہوتے کوئی نہیں ہے گا. تہاڈی کی جرت ہے کہ تسی کہہ رہے ہو کہ سب نال ہوتے ہے فلانی دیوی. انہوں نے کہا جی یسو سب نال ہوتے, رشتہ اس کا یسو کے ساتھ کوئی نہیں. نہ اس نے توبہ کی ہے, نہ اس نے یسو کو اپنایا ہے, پہچانا ہے, لیکن بڑکیں یسو نام کی مار رہا. تو اس جادوگر نے اس سے کہا کہ بیٹا ایسے نہیں کہتے, ان دیویوں کو برا نہیں کہتے, یہ بڑی طاقتور ہوتی ہیں. کہنا جی کیڑی طاقتور ہوتی ہیں, یسو سب نال ہوتے. اور جب وہ گھر سے باہر نکلا تو وہیں دیوی نے اس کو پکڑ لیا, اور پھر کئی سال وہ بدرو گرفتہ رہا. ایسی بڑکوں کا کیا فائدہ جس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایسے ناروں کا کیا فائدہ جو کھوکھلے ہیں, جن کے اندر حقیقت موجود ہی نہیں ہے. ایسی پرستش اور ایسی چیخ چیخ کے دعاؤں کا کیا فائدہ ہے جس کے پیچھے سچائی ہی نہیں ہے. گھر میں دعا نہیں کرنی, اور اگر اسٹیج پہ موقع مل جائے تو میں کتنی چھڈنا, پکڑ جا شروع ہو جاتے ہیں, کری جاتے ہیں دعا. پیچھوں بندہ کہندا سر جی ٹائم گزری جا رہا ہے, ذرا شارٹ کرو دعا. وہ کہنا تسی مینوں مائک کیوں پڑھایا. گھر اس نے کبھی دعا نہیں کی, نہ وہ کبھی بائبل پڑھتا ہے, لیکن اگر اسے عوام کے سامنے موقع مل جائے اپنا آپ ظاہر کرنے کا, تو پھر وہ مائک کے اوپر ایسا شور مچاتا ہے کوئی جان نہیں چھوڑتا. بہت سی مشکلات ہم نے خود پیدا کر رکھی. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے واقف نہیں. ہم خدا کے کلام سے آگے جا رہے ہیں. جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام سے واقف ہوتے جائیں گے, ہم اپنی ضروریات کو سمجھ پائیں گے. کیا ہماری ضرورت ہے, کیا ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے. کیا کچھ مجھے کرنا چاہیے, کیا کچھ مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے, خدا کے کلام سے دنائی کو حاصل کرنے سے. یہ چیز میرے لیے اتنی ضروری نہیں ہے, میں اس میں کیوں پھنسوں, میں اس میں کیوں الجھوں. لیکن ہم دنیا داری بھی ساتھ ساتھ نبھاتے ہیں اور ساتھ دینداری کو بھی لے کر چلتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں پیالوں میں سے پی سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو کشتیوں کے اندر پیر رکھ لیں اور آپ کہیں کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ضرور گریں گے پانی کے اندر, کیونکہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے. سو ہمیں ایک سائڈ پہ ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, مصائب ہماری لائف میں آتے ہیں, تو خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, خدا ہماری مدد کرتا ہے. دانیل شیروں کی بات میں گیا تو کیا خدا نے چھوڑ دیا اس کو؟ شیر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. مصیبت تو تھی, لکھا ہے بادشاہ ساری رات پریشان ہوتا رہا. اس نے کہا دانیل جو مجھے اتنا عزیز ہے, شیر تو اس کو پھاڑ کھائیں گے. لیکن جب وہ صبح دانیل نے اس سے کہا تھا کہ خدا مجھے بچانے پر قادر ہے, یہی سدرک میشک اور ابدنجو نے بھی کہا تھا, اور دونوں کی سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے, خدا ہمیں بچائے گا. سدرک اور میشک اور ابدنجو کو تو براہ راست نظر آیا, خدا کی آتشی مدد ان کے ساتھ موجود تھی. اور دانیل کو کچھ نظر تو شاید نہیں آیا, لیکن شیروں نے اسے کچھ کہا نہیں. کئی دفعہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا, ضروری نہیں کہ خدا آپ کو نظر ہی آئے. خدا ہماری مدد کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے, کسی بھی طرح سے. جب ہم دعا کرتے ہیں, میں ہمیشہ ہی بات آتا ہوں, آج پھر کہوں گا, آپ خدا کو راستہ نہ دکھائیں, آپ صرف خدا سے دعا کریں کہ خدا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. خدا کو یہ نہ کہ خدا مجھے انج کر دے, خدا وہ بندے نو انج مانو انہوں میرے حل کر, ایسے نہ کہیں. خدا سے کہیں خداوند مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, دیٹس آل, مجھے پتا ہے تو بخش دے گا. ہم خدا کو راستہ بتاتے ہیں کہ خداوند اس بندے کی کمیٹی نکلی ہے, اس کو تو میری طرف بھیج, وہ بیوی تو میرے بڑھن نہیں دیتی, وہ ادھر آ جائے کسی طرح, بافے میں کو لے لاں گا. کتنی غلط پریئر ہے, کتنی غلط دعا. آپ خدا سے کہیں خداوند مجھے 20,000 کی, 30,000 کی, 40,000 کی ضرورت ہے, اور میرا ایمان ہے تو مجھے بخش دے گا. آزاد ہو جائیں, خدا کو کام کرنے دیں, خدا کو اپنے وسائل استعمال کرنے دیں, آپ خدا کو وسیلے نہ بتائیں. تو دانیل کو پتا تھا خدا مجھے بچا لے گا. وہ آرام سے سیڑھیاں اترا اور شیر نیچے تھے, شیروں نے اس کو دیکھا اور وہ بیٹھے رہے شیر وہاں پر, اور کچھ نہیں ہوا. اور صبح بادشاہ جو پریشان تھا وہ غار کے منہ پر آیا, اس نے کہا دانیل کیا تیرا خدا تجھے بچانے پر قادر ہوا؟ اور دانیل نے نیچے سے جواب دیا, اس نے کہا جیت اب تک جیتا رہا بادشاہ, ہاللیلویا, تیرا بندہ جیتا ہے. مصیبت اور مشکلات میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اور خدا انہیں چھڑاتا ہے, خدا ان کی زندگی کے اندر بڑے کام کرتا ہے. اور تیسری بات دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے. یہوہ میں پکارنا ہاں میرے وال تو. یہاں پر داؤد نے اپنا نام مینشن نہیں کیا کہ داؤد جو یروشلم کا بادشاہ ہے وہ تجھے پکار رہا ہے, جلدی آ. اسے پتا تھا میرا نام رجسٹرڈ ہے, اسے پتا تھا کہ میں خدا پر توکل کرتا ہوں, خدا مجھے جانتا ہے, میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں, اور میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں. اگر میں اور آپ خدا پر ٹرسٹ رکھتے ہیں, ہمارا ایمان خدا پر ہے, تو یاد رکھیں خدا نے ہمیں فراموش نہیں کر دیا. خدا پل پل کی خبر رکھتا ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کس مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تم ابھی تک کسی ایسی مصیبت میں نہیں پڑے. اور اس کے اندر جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم مصیبت میں پھنس بھی جائیں تو خدا نکلنے کا دروازہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے.
یہ بات مجھے بڑی حیران کن لگتی. جس مشکل میں ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں خدا نے وہیں دروازہ بھی رکھا ہوتا ہے. جب ہم بالکل پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے سارے چارے کر چکے ہوتے ہیں, پھر خدا کے پاس آتے ہیں, خدا وہ مدد کر, خدا آرام سے دروازہ کھول دیتا ہے. خدا کہتا بیٹا ادھر سے نکل جا. وہ کہتا پہلے میری کیوں نہیں عقل نے کام کیتا, ہاں پہلے میں کیوں نہیں کیا. بھائی پہلے کیسے کہتا, جب خدا سے کہا تو خدا نے وہ دروازہ کھولا. یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد اینڈ پہ خدا کے پاس آتے ہیں. ہمیں پہلے خدا کے پاس آنا چاہیے اور خدا وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا, خدا اوپن کر دے گا. آمین. خدا بھلا ہے, خدا مصیبت میں مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے, اور خدا جانتا ہے کہ کون مجھ پر توکل کرتا ہے اور کون مجھ پر توکل نہیں کرتا. پریز دی لارڈ. یہ خوبصورت حالت ہے. جب مجھے اس چیز کی سمجھ آئی تو آپ یقین مانیں میری زندگی آسان ہوتی گئی, ایزی ہونی شروع ہو گئی. میں بہت سی چیزوں کے لیے پریشان رہتا تھا, اب بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں. ظاہر ہے میں انسان ہوں, میری 5 حصے ہیں. 5 حصے سمجھتے ہیں, دیکھنا, سننا, چکھنا, چھونا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا سے جڑی ہوئی, یہ دنیا سے انفارمیشن لیتی. میں جب کبھی ٹی وی دیکھتا ہوں, کوئی خبر ایسی سن لوں, کوئی اخبار پڑھتا ہوں, کوئی بال کٹوانے جاؤں وہاں پہ اخبار پڑھا ہوتا ہے, وہاں پہ اخبار کھولتا ہوں, اخبار کے اندر کچھ عجیب و غریب خبریں ہوتی ہیں جو ڈینجرس ہوتی ہیں, جو ڈراتی ہیں. فلانی جگہ پہ ڈکیتی ہو گئی, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا, تو مجھے نظر آتا ہے حالات خراب ہیں. جب میں اپنی حصوں سے, جو 5 حصے جسم کے اندر ہے, اس سے انفارمیشن لیتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں. لیکن جب میں اپنی روح سے انفارمیشن لیتا ہوں جو خدا کے کلام سے بھری ہوئی ہے, تو میری ان 5 حصوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور مجھے پازیٹیو بنا دیتی. ہاللیلویا. سو انسان ہوتے ہوئے میں خوفزدہ ہو سکتا ہوں. آپ بائبل مقدس کو پڑھیں, جتنے بھی نبی ہیں وہ خوفزدہ ہوئے ہیں, ڈرے بھی ہیں, رسول بھی ڈر جاتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا, وہ ڈرے ہی نہیں رہتے تھے. وہ ایک سٹن ٹائم میں ان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی تھی, لیکن فوراً وہ اس میں سے نکل آتے تھے, کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. خدا ان کو پھر مضبوط کرتا تھا. ایلیا کتنا ڈر گیا, خوفزدہ ہو کے جا کے چٹانوں کے اندر چھپ گیا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے نہ دیکھے اور میں کسی کو ملوں بھی نہ, کیونکہ میں مار دیا جاؤں گا. لیکن خدا نے اس کو دلیری بخشی, اور پھر خدا اس کو واپس لے کر آیا. اور جس دلیری کے ساتھ خدا اس کو لے کے آیا, موسیٰ بھی بھاگ گیا تھا مصر سے, لیکن جس طرح وہ واپس آیا, آپ نے اس کی انٹری کبھی غور کی؟ اس کی انٹری عام انٹری نہیں تھی. 40 سال کے بعد واپس آیا تھا, 80 سال کا بزرگ آدمی, لیکن اس کی انٹری بڑی تڑلے والی تھی, کیونکہ اس کے ساتھ خدا تھا, اس کے ساتھ خدا کا کلام تھا. جب میرے اور آپ کے ساتھ خدا کا کلام ہے تو ہماری انٹری اتنی بوگس کیوں ہے؟ ایسے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاجی کی حال ہے, کہتا بس برا حال. ہم ایمان سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ ہم خدا کے کلام اور خدا کے وعدوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میرے عزیزو, خدا مجھے اور آپ کو جانتا ہے کہ میرا یہ بچہ مجھ پر توکل کرتا ہے. خدا نے ایوب کے تعلق سے بتایا تھا شیطان کو, اس نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا؟ خدا جانتا تھا ایوب. خدا ہماری بے اعتقادی سے بھی واقف ہے اور خدا ہمارے اعتقاد سے بھی واقف ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اعتقاد کی حالت میں زندہ رہیں, ہر وقت ہر حال میں خدا پر توکل کرتے ہیں. اور جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں, خدا اپنی بھلائی کو ہم پر کھول دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا معجزات کو ہماری زندگی میں جاری کر دیتا ہے. خدا ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ یہ تمام کام تیری لائف میں ہوں گے, لیکن تو چلتا جا. خدا نے پولس کو گائیڈ کیا تھا, تو یقیناً روم کے اندر جا کر میری انجیل کی بشارت دے گا, لیکن میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا تجھے. خدا نے اس کو اسٹرینتھن, خدا نے اسے مضبوط کیا, اور پھر وہ گیا اور اس نے جا کر انجیل کا وہاں پر پیغام سنایا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو جان لیں کہ خدا بھلا ہے, اور خدا میری زندگی کے تمام معاملات میں سنجیدگی سے غور کرتا ہے. خدا میرے بچوں کے لیے فکر مند ہے, خدا میرے لیے فکر مند ہے, میری بیوی کے لیے فکر مند ہے, میری فیملی کے لیے فکر مند ہے, میری کلیسیا کے لیے, میرے ملک کے لیے, میرے علاقے کے لیے, میرے محلے داروں کے لیے, سب کے لیے فکر مند ہے. آپ ٹرسٹ تو کریں خدا پر. جب مشکل آپ کی لائف میں آئے تو اس وقت بڑبڑانے اور پریشان ہونے کی بجائے آپ دعا کریں اور خدا کی شکر گزاری کرنی شروع کریں کہ خدا مجھے پتا ہے یہ مشکل میری لائف میں آئی ہے, لیکن یہ اس لیے آئی ہے تاکہ میرا ایمان اور بڑھ جائے, یہ اس لیے آئی ہے تاکہ میں اور روحانی طور پر تجھ میں گہرا ہو جاؤں, میں تجھ پر اور زیادہ توکل کر سکوں. اور خداوند تو مجھے جانتا ہے, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہاللیلویا. کیا اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اگر آپ کو علاقے کا SHO جانتا ہو, وہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہو اور آپ بھی جا رہے ہو سائیکل پہ, اور ایک دم سے وہ کہے سر کیا حال ہے تہاڈا, ٹھیک ہو تسی؟ آپ پھر اس علاقے میں ایسے ذرا روب سے چلیں گے کہ مینوں SHO جانتا جی. تو SHO میں بتا رہا ہوں, اگر کسی کو جانتا ہو تو اس علاقے کے اندر اس کی بڑی بلے بلے ہو جاتی. آپ کو تو خدا جانتا ہے. پریز دی لارڈ. کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ بڑی بات نہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ مجھے جانتا ہے. ایک ادنا سے شخص کو جو میاں میر کے علاقے میں رہتا ہے, جس کے گھر کے پاس سے گندا نالا بہتا ہے, لیکن خدا مجھے جانتا ہے. یہ اس کی بھلائی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, اور اس کے بیٹے نے میرے لیے خون بہا کر مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں آسمانی باپ کے خاندان میں شامل ہو جاؤں اور ہم سب آسمانی باپ کے نام سے کہلائیں. ہاللیلویا. اور وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہہ سکے اور ہم اس سے اپنا آسمانی باپ کہہ سکیں. خدا بھلا ہے, وہ مصیبت میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو جانتا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.